امام احمد رضا خان بریلوی جو ہیں وہ بھی اس بات کو کلیئر کرتے ہیں کہ یہ بات بالکل حق ہے کہ آپ کی ولادت 9 ربیع الاول ہے اور آپ کا وصال 12 ربیع الاول ہے۔ آپ نے فرمایا یہ میرا صراط مستقیم ہے، اس پر چلو، یہ دائیں بائیں جو رستے ہیں نا ان پر نہ چلنا، فتفرق بکم عن سبیلہ، وگرنہ تم فرقوں میں بٹ جاؤ گے، میرا راستہ چھوڑ کر ادھر ادھر ہٹو گے تو فرقے۔ آج مسلمان اس بات پہ بڑا فخر کرتا ہے، میں حنفی، میں شافعی، میں جناب حنبلی، میں جناب مالکی، میں جناب فلاں مسلمان۔ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، آپ آؤ ہم سب مل کے کہیں ہم سارے ہیں محمدی، ہم سارے کیا ہیں؟ محمدی۔ اس پہ فخر ہو، کیونکہ ہمارے پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت على 72 ملہ وتفترق امتی على 73 ملہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کیونکہ پہلے بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے، میری امت کے کتنے بنیں گے؟ 73 فرقے بنیں گے۔ فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ بس بچے گا جو جنت میں جائے گا۔ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله اللہ ذوالجلال والإکرام نے ارشاد فرمایا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة یقیناً تم سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ہر اس شخص کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان یقین رکھتا ہے وذکر اللہ کثیرا اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع بإذن اللہ اور ہم نے اپنے رسول کو صرف اس لیے بھیجا تاکہ اللہ کے حکم کے مطابق ان کی اطاعت کی جائے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہمارے پیارے نبی ساری اولاد آدم کے سردار سارے انبیاء اور رسل علیہم السلام کے امام سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں آپ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے سیرت کی کتابوں کو اگر ہم پڑھیں تو یہ بات بالکل وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس مہینے کی 12 تاریخ کو 12 ربیع الاول کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے
اور اس میں کسی بھی مؤرخ کا، سیرت نگار کا کوئی اختلاف نہیں۔ اور یہ بات کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس تاریخ کو پیدا ہوئے، اس میں بہت اختلاف ہے۔ مہینوں کا اختلاف، تاریخوں کا اختلاف، بڑے بڑے محققین نے تحقیق کے بعد اس بات کو ثابت کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ 9 ربیع الاول ہے، اور بعض شواہد کے مطابق 8 ربیع الاول، زیادہ ترجیح ہے 9 ربیع الاول کو۔ حتیٰ کہ امام احمد رضا خان بریلوی جو ہیں وہ بھی اس بات کو کلیئر کرتے ہیں کہ یہ بات بالکل حق ہے کہ آپ کی ولادت 9 ربیع الاول ہے اور آپ کا وصال 12 ربیع الاول ہے۔ چلیے اگر مان بھی لیا جائے کہ آپ کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول ہے اور آپ کی وفات بھی 12 ربیع الاول ہے، اگر ایک شخصیت کی ولادت کی تاریخ بھی وہ ہو اور وفات کی تاریخ بھی وہی ہو، عقل مند، دانا، فہم و فراست کے لوگوں سے یہ سوال ہے کہ کیا ولادت کی خوشی زیادہ ہوگی یا وفات کا غم زیادہ ہوگا؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 10 سال اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے، ہم تو 1450 سال بعد آنے والے، اب 1445 ہجری ہے، 1.5 صدی ہونے کو ہے۔ ہم تو اپنی محبت کا اظہار اپنے انداز میں کرتے ہیں، لیکن ان کی محبت کے کیا کہنے جنہوں نے اشارہ رسول پہ جانیں قربان کر دی، وطن چھوڑ دیے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، جن کے ایمان کا گواہ خود رب رحمان بن گیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت کے کیا کہنے، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال خدمت رسول کا شرف ملا۔ وہ بیان کرتے ہیں جس دن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے یثرب کی طرف، جو آپ کے قدم مبارک لگنے سے مدینہ بن گیا، مدینۃ النبی، مدینۃ الرسول، فرماتے ہیں جب آپ کے قدم مبارک مدینہ میں لگے، اس سے زیادہ روشن منور دن مدینہ میں کوئی نہ تھا۔ اتنی خوشی، اس طرح تھا کہ جیسے چاند نکل آیا ہے۔ اور مدینے کی بچیوں نے پڑھا تھا نا، طلع البدر علینا، کب پڑھا تھا؟ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے، اس وقت وہ بچیاں پڑھ رہی ہیں ہمارا 14ویں کا چاند تو آج طلوع ہوا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنی خوشی۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں پھر مدینہ کے اندر ایک وہ دن بھی آیا جب ہماری دنیا لٹ گئی، جب ہمارے مدینہ کے اندر اتنا اندھیرا چھایا اور اتنا غم تھا کہ اس جیسا غم والا سیاہ دن، اندھیرے والا دن کہتے ہیں مدینے کی پوری تاریخ نے نہیں دیکھا۔ اور وہ دن تھا جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ ہاں میرے عزیزو، یہ ہے محبت کرنے والوں کا انداز، یہ ہے عقل مندوں کا انداز کہ وہ جو غم تھا نا وہ پھر اس خوشی پر غالب آ گیا۔ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پر تشریف لائے اور آپ پھر اس دنیا سے تشریف بھی لے گئے۔ مسلمانوں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشی کس لحاظ سے ہے؟
ایک بات میں نے عرض کر دی، دوسری بات پوری توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا تو کلمہ شہادت کے الفاظ کیا ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ، بولیے آگے کیا ہے؟ ورسولہ۔ ہم مسلمانوں کا اقرار، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ مسلمان کی خوشی وہ رسالت کی خوشی ہے، مسلمان کی خوشی ولادت والی نہیں۔ دوسرے لفظوں میں غور کیجئے، مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے محمد بن عبداللہ کی حیثیت میں نہیں، بلکہ محمد الرسول اللہ کی حیثیت میں۔ وہ ہے نسب کے لحاظ سے ماننا، اور یہ اصل جس کی وجہ سے ساری شان ملی، ساری عظمت ملی، ساری برکت ملی، ساری خیر ملی، وہ محمد الرسول اللہ کی حیثیت میں ملی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ علیہ السلام نے 40 سال گزارے نا مکہ والوں میں، بڑے لوگ آپ کی عزت کرتے، آپ کو صادق کہتے، آپ کو امین کہتے، آپ کے اخلاق عالیہ اس کے کیا کہنے، جب آپ پیدا ہوئے کہنے لگے مکہ تو کیا پورے عرب میں، اور دیکھنے والوں سفر کرنے والوں نے کہا ہماری نگاہ میں آج تک اتنا خوبصورت بچہ گزرا ہی نہیں، اس سب کے وہ معترف۔ 40 سال انہوں نے بڑے گن گائے۔ ابو لہب جیسا جس کو اس کی لونڈی آ کے خوشخبری سناتی ہے آپ کا بھائی تو دنیا سے چلا گیا عبداللہ، لیکن ان کے جانے کے بعد ان کے گھر کے اندر ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے، یتیم بچہ ہے۔ وہ ابو لہب اتنا خوش ہوا اس نے لونڈی کو آزاد کر دیا، اتنی خوشی کر رہا ہے۔ 40 سال تک انہی مکہ والوں نے آپ علیہ السلام کا بڑا ادب کیا، بڑا احترام کیا، بڑا آپ کو اپنی ہتھیلیوں پہ اٹھایا، آپ سے فیصلے کروائے، آپ علیہ السلام کی بڑی عزت کرتے۔ یہ عبداللہ کا در یتیم ہے، اور اس جیسا امانت والا، دیانت والا، پھر اس کا بچپن، اس کا لڑکپن، اس کی جوانی، اور یہ اب اگلی عمر میں رکھتا ہوا قدم، آج تک اس کے اندر ہم نے کوئی عیب نہیں دیکھا، اس کا بچپن، لڑکپن، جوانی سب کچھ بے داغ ہے۔ آپ کو جس وقت اللہ کی طرف سے وحی آئی، کہاں آئی تھی؟ غار حرا میں۔ کیا کرنے جاتے تھے آپ وہاں پر؟ اللہ کی عبادت۔ مکہ کے سارے ماحول سے بڑے دل برداشت تھا، گھر گھر میں بتوں کی پوجا ہے، بیت اللہ تک میں بت نصب ہے، فطری طور پر آپ کو ان چیزوں سے نفرت، علیحدگی اختیار فرما لی۔ وہاں پر پھر اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا اور پہلی وحی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ والی وحی، پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ، پھر پیغام آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے مصطفیٰ کریم جی اب تنہا عبادت کرنے کی بجائے اب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ آپ علیہ السلام صفا پہاڑی پہ تشریف لائے، خوش نصیب لوگ عمرہ حج پہ جانے والے دیکھ چکے ہیں صفا پہاڑی بیت اللہ سے کتنے ایک فاصلے پر ہے۔ یہ بلند جگہ تھی، باقی سارا نشیب میں تھا ایریا۔ کسی نے مکہ والوں میں سے بات کرنی ہوتی نا، یہاں آ کر کھڑا ہوتا، آواز دیتا، سارے یہاں اکٹھے ہو جاتے۔ یہ وہاں کی روایت تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس کو اختیار کیا، آواز دی، سب جمع ہو گئے۔ جمع ہوئے تو آپ نے باتیں پوچھی چند ایک، ان میں ایک بات یہ تھی
لبستُ فیکم عمرا، اے مکہ والو، مردوں عورتوں، چھوٹے بڑے جوان بوڑھے سبھی سنیں، میں نے تمہارے اندر اپنی عمر کا ایک لمبا وقت گزارا، 40 سال۔ آج مجھے بتاؤ کیف وجدتمونی، پہلے کبھی تم سے میں نے ایسا سوال نہیں کیا، آج کرتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ سارے بولے، بوڑھے بھی جوان بھی سبھی، سب نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد ہم نے جب بھی آپ پر تجربہ کیا ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، ابھی دشمنی بنی نہیں، مستقبل میں بنے گی، ابھی چند لمحوں کے بعد دشمنی پیدا ہو جائے گی، ابھی تو سارے گن گاتے ہیں، لیکن یہ چند لمحوں کے بعد دشمن بننے والے ابھی کیا کہہ رہے ہیں؟ اے محمد جب بھی تجھ پہ ہم نے تجربہ کیا ہم نے تجھ کو سچا ہی پایا، تیرا ماضی بے داغ ہے، ہم نے باعدی وے نہیں دیکھا کہ چلو جا رہا ہے بچوں جیسا بچہ ہے، جوانوں جیسا جوان ہے، نہیں، ما جربنا، ہم نے تجھ پر باقاعدہ تجربے کیے، لیکن ہمارے تجربے سارے جواب دے گئے، تیری صداقت سبحان اللہ چمکتی دمکتی ہم نے دیکھی، تجھے سچا ہی پایا ہم نے۔ آپ علیہ السلام نے پھر اس وقت کہا انی انا النذیر العریان، اگر مجھے اتنا سچا جانتے ہو نا پھر سنو، میں تمہیں اللہ کی طرف سے علی الاعلان ڈرانے والا ہوں، اب میری ذمہ داری اور شروع ہو چکی ہے، اب تک تم نے مجھے ماننا محمد بن عبداللہ کی حیثیت میں، اب میں تمہیں بتا رہا ہوں اب میں بن چکا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا غور کیجئے، جب آپ نے یہ کہا اور ساتھ ہی کہا میں بن گیا اللہ کا رسول، میں ہوں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا، اب تک تم نے میری ہر بات مانی اب بھی مان لو، کیا کہتے ہیں؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم، میرے کہنے پر تم سب پڑھو لا الہ الا اللہ، میری زبان جس سے آج تک تم نے جھوٹ نہیں سنا، اس سچی زبان سے تمہیں ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں، اگر تم یہ کلمہ پڑھ لو آخرت میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب، اللہ تمہیں عرب و عجم کا بادشاہ بنا دے گا۔ میرے عزیزو 40 سال جس زبان سے سچ نکلا، آج یہ بات بھی تو اسی زبان سے نکل رہی ہے نا، لیکن محمد بن عبداللہ ماننے والوں کا رد عمل کیا آیا؟ ابو لہب بھی وہیں پر ہے، دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے اور دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، او محمد تو تباہ ہو جائے، تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا یہاں پر۔ یہ کون ہے جس نے ولادت کے موقع پر لونڈی آزاد کی، ولادت کی خوشی منائی، اس کو رسالت ملنے کی خوشی، اس کو اپنے بھتیجے کو نبوت ملنے کی خوشی نہیں ہے، جل بھن گیا۔ حالانکہ اس نے تو محمد بن عبداللہ اپنے بھائی کے گھر میں پیدا ہونے والے اس بچے، اپنے اس یتیم کی بڑی خوشی کی تھی، اور 40 سال بڑا فخر کرتا رہا اس پر، اب کیا ہو گیا اچانک؟ اور آپ جانتے ہیں پھر اس کی اس گستاخی کے جواب میں قرآن پاک میں 5 آیات پر مشتمل پوری ایک سورت اتری، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں جن کو اٹھا کے تو میرے مصطفیٰ کی طرف اشارے کر رہا تھا اور بددعائیں دے رہا تھا، تو تباہ ہو، تیری بیوی تباہ ہو، میرے مصطفیٰ کریم کی تو عظمت یہ ہے انا اعطیناک الکوثر، جب تک یہ جہاں ہے اس وقت تک میرے مصطفیٰ کا نام ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں جس کو ولادت کی خوشی تھی اس کو رسالت کی خوشی نہ ہوئی۔ آئیے آگے چلتے ہیں، ولادت کی خوشی کرنے والا جشن منا سکتا ہے،
ولادت کی خوشی کرنے والا برتھ ڈے منا سکتا ہے، محاسن بیان کر سکتا ہے، صفات بیان کر سکتا ہے، آپ کے چہرہ انور کا نقشہ کھینچ سکتا ہے، آپ کی زلفوں کا بیان کر سکتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و مناقب کو ذکر کر سکتا ہے، لیکن ولادت منانے والے کے لیے یہ مشکل ہے کہ وہ ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے زندگی ان کے مطابق ڈھال لے۔ دوسری طرف دیکھیے، جن کو رسالت کی خوشی تھی، رسول آئے، نبی آئے، اللہ کی رحمت آ گئے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے جن کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، وہ اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب، اللہ کے مصطفیٰ کریم وہ آ گئے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان کے مطابق چلنا ہے، کیونکہ رسول کا یہ منصب ہے، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ نے کہا رسول جو دے دے، ما آتاکم الرسول، قرآن کی آیات ذرا غور سے سنیے گا، کہیں آپ کو نہیں ملے گا محمد بن عبداللہ جو دے دیں، نہیں، جہاں دیکھیں گے پڑھیں گے کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول۔ یہ ساری فضیلت، یہ ساری عظمت، شان و شوکت، عظمت، خیر، یہ سب رسالت کی وجہ سے ہے۔ اور رسالت ماننے والوں کا انداز کیا ہے؟ معراج کے سفر سے آپ واپس آئے، خوبصورت اسرا اور معراج کا سفر اور معجزہ مکے والوں کو آ کے بتایا۔ وہ جو آج تک کہتے تھے ہم نے تجھے سچا ہی پایا ہے، وہ کہتے لو بہک گیا ہے، ہم کہتے نہ تھے پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہے، پہلے کہتا تھا بس زمین پہ رہتا ہوں، کہتا آسمانوں پر بھی ہو آیا، بات ماننے میں نہیں آتی۔ وہ بدبخت اور لعین سارے تانے دے رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اور نبوت اور رسالت کو ماننے والا کیا کہتا ہے؟ آئے ہائے کاش ہم اس کو فالو کریں۔ اس کے پاس آنے والے آئے، کہتے ہیں ابو بکر یہ بات ماننے میں آتی ہے کوئی راتوں رات ہی مکے سے بیت المقدس فلسطین تک ہو آئے، اور یہیں پر ہی نہیں، وہاں سے بیت المقدس مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمانوں کی سیر بھی کر آئے۔ انہوں نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہنے والا ہے کون؟ کہنے والا ہے کون؟ کہا وہی جس پہ تو ایمان رکھتا ہے، تیرا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنو ذرا میرے عزیزو، رسالت ماننے والوں کا خوبصورت پیغام ابو بکر صدیق بولے، کہنے لگے مکہ والوں اگر وہ کہتے ہیں تو ابو بکر کی عقل میں آئے نہ آئے، ابو بکر مانتا ہے، کیونکہ ابو بکر تو ان کی زبان سے سن کر اس سے بھی بڑی بات مان چکا ہے۔ انہوں نے کہا تھا لا الہ الا اللہ، ابو بکر نے تو اس کو مان لیا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، ابو بکر نے تو اس کو مان لیا۔ اب ساتوں آسمانوں کی سیر، مکہ سے بیت المقدس تک جانا اور آنا، یہ تو اس سے معمولی بات ہے، اگر وہ کہتے ہیں تو میں مانتا ہوں۔ تو پھر آیا نا پیغام، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، ایک وہ ہے جو سچ لے کر آیا اور دوسرا وہ ہے جس نے اس سچ کی تصدیق کی۔ اللہ فرما رہا ہے یہ متقی ہیں، یہ ہے پرہیزگار۔ یہ ہے میرے عزیزو فرق ولادت کا اور رسالت کا۔ اب جس نے ولادت کو ماننا ہے اس کا طرز عمل ہمارے سامنے، اور جس نے ماننا ہے رسالت کو وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اب آئیے 40 سال رسالت سے پہلے کے، پھر اس کے بعد تقریباً 23 سال نبوت اور رسالت کے، اب کیا ہو رہا ہے؟ دین آ رہا ہے، دین اتر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اتارا، کبھی مکے میں، کبھی مدینے میں، کبھی سفر میں، کبھی حضر میں، حتیٰ کہ وہ دین مکمل ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر آیت اتری، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگو آج
میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یہ اللہ نے پیغام اتار دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں، مکہ مکرمہ کی سرزمین ہے، کبھی مینا میں، کبھی عرفات میں، کبھی مزدلفہ میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام حج کے موقع پر ہیں، تقریباً 1.5 لاکھ مقدس نفوس صحابہ کرام کی شکل میں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں، ہاں میرے صحابہ مجھے بتاؤ، الا هل بلغت، خبردار ہو کر سنو، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ مکہ مکرمہ کی وادیاں گونجیں پیاری اور مبارک ہستیوں سے جن کے ایمان کی اللہ نے گواہی دی۔ ان کی آواز کیا تھی؟ نعم بلغتا وادیتا، جی جی جناب آپ نے پہنچا دیا، پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ پھر آپ کی نگاہ مبارک آسمان کی طرف اٹھی، ہاتھ اٹھے، کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، یا اللہ یہ مکہ میں حج کے موقع پر احرام کی حالت میں 1.5 لاکھ یہ گواہی دے رہے ہیں، زمین پر یہ گواہ ہے، عرش بری پر تو گواہ بن جا، تیرے نبی نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ اب اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جانے سے پہلے بتا کر گئے، میری امت کے لوگوں یہ ہے میرے عزیزو رسالت۔ کیا بتا کر گئے؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی۔ میری امت کے لوگوں میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، ترک کر کے جا رہا ہوں، چھوڑ کے جا رہا ہوں دنیا، لیکن تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ جب تک ہوں تمہیں گائیڈ کرتا ہوں، دین سے ادھر ادھر ہٹنے نہیں دیتا۔ آخذم بحجزکم، پیچھے سے تمہیں پکڑ لیتا ہوں، غلطی نہیں کرنی، گناہ کی طرف نہیں جانا، بچ جاؤ جہنم سے۔ اب میں جا رہا ہوں تو تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اپنے نبی سے ضمانت لے لو، لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے۔ کیا ہیں وہ 2 چیزیں؟ فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے، وسنت نبی، اور دوسرا اس کے نبی کی سنت ہے۔ یہ ہے میرے عزیزو ہمارے پیارے نبی کا دیا ہوا پیغام۔ یہاں کھیل تماشے نہیں، یہاں بھنگڑے نہیں، یہاں رقص نہیں، یہاں جشن نہیں، ہمارے نبی نے پورا دین پہنچا دیا، پہنچانے کے بعد بتا دیا 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اب بس انہی پر اکتفا کرنا، انہی کے ساتھ جڑے رہنا۔ بلکہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک روز آپ تشریف فرما، یہ بڑی دلچسپ حدیث ہے، ایک روز آپ تشریف فرما ہیں، آپ نے بیٹھے بیٹھے نا خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاً، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک لائن کھینچی، خط کھینچا بالکل سیدھا، اور اس پر انگلی رکھی، اور انگلی رکھ کے فرمایا ھذا سبیل اللہ، میرے صحابہ یہ ہے اللہ کا راستہ، یہ ہے اللہ کا راستہ، یہ سیدھا خط، کوئی اس میں کرب نہیں ہے، کوئی اس میں یو ٹرن نہیں ہے، کوئی اس میں دائیں بائیں جانا نہیں، کوئی موڑ نہیں، کوئی سٹاپ نہیں، بس اس پہ چلتے رہو، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، پھر آپ نے اسی لائن خط سے نکال کر دائیں طرف اور بائیں طرف کچھ خطوط کھینچ دیے، لائنیں کھینچ دی جو اسی میں سے نکل رہی تھیں۔ ارشاد فرمایا ہذہ سبل، یہ بھی بہت سارے راستے ہیں جو اسی سیدھے راستے سے نکل رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا علی کل سبیل منہا شیطان یدعو الیہ، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے اور تمہیں بلا رہا ہے اپنی طرف۔
جب تم نے صراط مستقیم پہ سیدھے راستے پہ چلنا ہے، کبھی شیطان دائیں طرف سے کبھی بائیں طرف سے تمہیں بلائے گا، آوازیں دے گا، ادھر آؤ ادھر آؤ، دھیان نہ دینا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ پھر آپ نے آیت پڑھی قرآن پاک کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ میری امت کے لوگوں، یہ میرا صراط مستقیم ہے، بالکل سیدھا راستہ، قرآن والا، حدیث والا، میں نہیں کہتا میرے امام والا، میرے فلاں محدث والا۔ پوری اسلامی ہسٹری کے اندر بڑے بڑے محدثین ہیں، بڑے بڑے ائمہ دین ہیں، صحابہ کرام سے لے کر آج تک ہزاروں نہیں لاکھوں صلحاء، اولیاء، اتقیاء، شہداء، ائمہ دین، محدثین، سب کچھ ہیں، لیکن سب نیچے ہیں، محمد مصطفیٰ سب سے اوپر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں، گستاخی کا الزام لگا دینا بڑا آسان ہے، گستاخی کا ٹھپا لگا دینا بڑا آسان ہے۔ نبی حالانکہ سب سے بڑے اصلاح کرنے والے، قوموں نے کہا نہیں یہ تو سب سے بڑا معاذ اللہ فسادی ہے، کوئی بات نہیں، ہر دور میں یہ چلتا رہا، لوگوں نے اپنے خیر خواہوں کو ہمیشہ سمجھا یہ ہمارے بدخواہ ہیں۔ آئیے اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو خالص سچی سچی کھری کھٹکتی ہوئی الحمدللہ یہ دعوت ہے، ایسی دعوت کوئی پیش تو کر کے دکھائے، قرآن اور حدیث کی دعوت۔ ہم کہتے ہیں سبھی اس پہ آؤ، اسی کو عام کرو، اسی کا پرچار کرو، اس سے جو ہے لے لو، اس سے جو نہیں ملتا چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا یہ میرا صراط مستقیم ہے، اس پر چلو، یہ دائیں بائیں جو رستے ہیں نا ان پر نہ چلنا، فتفرق بکم عن سبیلہ، وگرنہ تم فرقوں میں بٹ جاؤ گے۔ میرا راستہ چھوڑ کر ادھر ادھر ہٹو گے تو فرقے۔ آج مسلمان اس بات پہ بڑا فخر کرتا ہے، میں حنفی، میں شافعی، میں جناب حنبلی، میں جناب مالکی، میں جناب فلاں مسلمان۔ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، آپ آؤ ہم سب مل کے کہیں ہم سارے ہیں محمدی، ہم سارے کیا ہیں؟ محمدی۔ اس پہ فخر ہو، کیونکہ ہمارے پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت على 72 ملہ وتفترق امتی على 73 ملہ۔ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کیونکہ پہلے بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے، میری امت کے کتنے بنیں گے؟ 73 فرقے بنیں گے۔ فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ بس بچے گا جو جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام کے کان کھڑے ہو گئے، فوراً عرض کیا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ جو جہنم سے بچ کر جنت میں جائے گا وہ کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ فرقہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا۔ اللہ کے نبی جب تھے کوئی فرقہ نہیں تھا، سارے کیا تھے؟ مسلمان، سارے مسلمان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے، سارے مسلمان کیا تھے؟ مسلمان۔ کسی نے نہیں کہا چلو اب ابو بکر خلیفہ بن گئے، اللہ کے نبی تو چلے گئے، معاذ اللہ، اللہ کے نبی کی تو نبوت اور رسالت چلو وفات تک کی تھی، اب ہم صدیقی بن جاتے ہیں۔ کوئی کہہ دے جناب عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، فاروقی بن جاتے ہیں، اب جناب عثمان کا دور ہے، عثمانی بن جاتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ کا دور ہے، علوی بن جاتے ہیں۔ نہیں میرے عزیزوں، صحابہ کرام کے مبارک دور میں سارے مسلمان کیا تھے؟ مسلمان۔ پھر مسلمان تقسیم ہونا شروع ہو گئے، فرقے بن گئے،
اب سن لو اپنے پیارے نبی کا پیارا فرمان. آپ نے کہا ساری امت کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے, ایک بچے گا جو جنت میں جائے گا. اس ایک بچنے والے جنتی گروہ کی علامت کیا ہے؟ فرمایا اسی راستے پر چلے گا جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. میں اس مناسبت سے عرض کروں, ہمارے پیارے نبی کا 23 سالہ دور نبوت اور صحابہ کرام کی تقریباً نصف صدی اور آخری صحابی تقریباً 100 سال پورا کر کے وفات پائی. آپ لائیے 100 سال کے اندر کبھی کسی صحابی نے کوئی ایسا کام کیا ہو؟ ہاں, میں پھر وہی بات کروں گا میرے عزیزوں, جن کو رسالت کی خوشی ہوتی ہے نا, پھر وہ سال کے بعد صرف 12 ربیع الاول کے منتظر نہیں ہوتے. وہ دن آئے گا, خوشیاں منائیں گے, بیت اللہ کے جناب نمونے بنائیں گے, کعبۃ اللہ کے جناب وہ بنا بنا کے شبیہیں وہ نصب کریں گے, پھر ان کو شام کے وقت اپنے ہاتھوں سے توڑ دیں گے, روزہ رسول کی شبیہ بنائیں گے, اور نہ جانے پہاڑیوں کے نام پر کیا کچھ ہوگا. دیکھ لیجئے گا 12 ربیع الاول کو سکولوں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں پروگرام ہوتے ہیں, اور 12 ربیع الاول کو اس امت کی بہو بیٹیاں بے پردہ ہو کر نکل رہی ہیں, اور شیطان رقص کر رہا ہے یہ اپنے نبی کے نام پر کیا کر رہے ہیں. اور شروع کرنے والے میلاد النبی سے شروع ہوئے. پہلے کہتے تھے 12 وفات ہے, اور ان کا 12 وفات اگر کہتے رہے تو کس نے ماننا ہے؟ اس کو بناؤ میلاد النبی. میلاد کا کیا مطلب ہے؟ ولادت کا وقت. یہ ہے ظرف زمان یا ظرف مکان, ولادت کی جگہ یا ولادت کا وقت. میں حیران ہوتا ہوں مسلمان اتنا بھی جاہل ہو سکتا ہے. میلاد چوک کیا مطلب ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ یہ وہ چوک ہے جس میں ہمارے نبی کی ولادت ہوئی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میلاد جائے ولادت یا ولادت کا وقت. آپ ذرا غور کریں, نام بھی مسلمان اتنا جاہل بن چکا ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں ہے میں کر کے آ رہا ہوں, کتنا ظلم ڈھا رہا ہوں. میلاد النبی سے سلسلہ شروع. اس نے کہا نہیں ابھی بات نہیں بنی. میلاد النبی, میلاد برتھ ڈے, پیدائش کا دن, پیدائش کا وقت. برتھ ڈے اسلام میں ہے ہی کوئی نہیں. نبی پاک نے کبھی زندگی میں کسی کا برتھ ڈے منایا ہو؟ ہاں, ہمیں عیسائیوں سے ضرور ملتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا جو نبی ہے نا اس کی پیدائش کا دن ہے 25 دسمبر. اور ہمارا مسلمان, میں اب کس بات کو میرے عزیزوں آپ کے سامنے رکھوں, ہمارا مسلمان کہتا نہیں نہیں وہ تو نور من نور اللہ تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ نور من نور اللہ. پھر دوسری طرف کہتا نہیں وہ 12 ربیع الاول کو پیدا بھی ہوئے ہیں. ذرا آپ اندازہ کریں, غور کریں, ہو اللہ کا نور 12 ربیع الاول کو پیدا ہو رہے ہیں. عقیدہ صحیح کرو, عقیدہ صحیح کرو. وہ اللہ کے نور میں سے نور نہیں, وہ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے رسول ہیں. چلو اگر تم کہو 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تو 12 ربیع الاول کو اگر پیدا ہوئے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہتا جی میلاد منانا چاہیے, ان کا برتھ ڈے منانا چاہیے. بات نہیں بنی تو کہتا عید میلاد النبی ہو جائے. اور ہماری یہ عید میلاد النبی اتنی مبارک, اتنی عظمت والی, وہ جو اللہ رسول نے عیدیں دی تھی نا, عید الاضحیٰ, عید الفطر, اس کی تو ویلیو ہی کوئی نہیں ہے. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں, اے عید میلاد. جو اللہ رسول نے عیدیں دی ہیں وہ اس پہ قربان ہو جائے. پھر اس پہ بھی اکتفا نہ ہوا تو ساتھ جڑا جشن عید میلاد النبی. اب دیکھو نا میرے عزیزوں, سنت جو ہوتی ہے نا وہ کبھی بانجھ نہیں ہوتی. سنت اپنی جگہ پر قائم ہے. نبی پاک نے جو فرما دیا بس فیصلہ کن ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دے دیا وہ دے دیا. مدینے آئے, دیکھا مدینے والے لوگ انصار اوس خزرج دن منا رہے ہیں. کہا یہ کیا؟ کہا یہ ہمارے باپ دادا سے یہ چلا آ رہا ہے, ہم نے سال میں 2 دن خوشی کے منانے ہوتے ہیں. فرمایا تم خوش قسمت ہو, ابدلکم اللہ بخیر منہما, اللہ نے تمہارے یہ 2 دن منسوخ کر کے اس سے بہتر تمہیں 2 دن دے دیے.
یہ اللہ کی رحمت ہے اور میں رحمت للعالمین بن کے تمہیں پیغام پہنچا رہا ہوں۔ وہ 2 دن، ایک ہے عید الفطر اور دوسرا ہے عید الاضحیٰ۔ ایمانداری سے بتائیے، ہمارا رسول یہ 2 دن دے دے، ہماری جرت ہے کہ ہم آگے بڑھ جائیں؟ ایمانداری، میں جاہلوں سے سوال نہیں کرتا، میرا سوال ہے عقل مندوں سے، جن کے سر کے اندر، دماغ کے اندر ذرا بھی رمق موجود ہے، ان سے سوال ہے۔ رسول ہمیں ہمارا کچھ دے جائیں، ادب کا تقاضا کیا ہے، احترام کا تقاضا کیا ہے، اس سے آگے قدم بڑھانے کا سوچے بھی نہ۔ یار میری ہی جرت، میرا نبی 2 ہی دے دے میں 3 بنا لوں، تف ہے میرے ایمان و اسلام پر کہ میں اپنے نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں۔ اس کا مطلب ہے معاذ اللہ میں اپنے نبی کی غلطی نکال رہا ہوں۔ اسی لیے میرے عزیز و امام مالک علیہ الرحمہ نے اس پر بڑا غصہ کیا۔ اس نے کہا جو بندہ اللہ کے نبی کے دیے ہوئے دین میں اپنی طرف سے کچھ شامل کرے فقد زعم، اس بدبخت کا یہ دعویٰ ہے ان محمدن خان الرسالہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رسالت میں خیانت کی ہے۔ عیدیں تو 3 تھی، انہوں نے 2 دیے ہمیں۔ دل خون کے آنسو روتا ہے، یقین جانو مسلمانوں، آج ہم نے اس اسلام پہ کتنا ظلم ڈھایا۔ کیا منہ دکھائیں گے رسول پاک کو؟ آپ نے فرمایا میرے پاس سے حوض کوثر سے جو گزرے گا اس کو میرے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب ہوگا، جو پی لے گا اس کو کبھی پیاس کا احساس تک نہ ہوگا۔ اچانک کچھ لوگ آ رہے ہوں گے میری طرف، اعضائے وضو چمک رہے ہیں، داڑیاں پوری ہیں، پورا میرے والا حلیہ ہے، اچانک میرے ان کے درمیان دیوار، میں کہوں گا یہ تو میرے ہیں۔ ارشاد پتہ کیا ہوگا؟ یقال، کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے حبیب و خلیل، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو علم ہی نہیں آپ کے دنیا سے آ جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کا کس طرح حلیہ بگاڑ دیا۔ آپ نے فرمایا میں سنوں گا، اور حدیث کے الفاظ سے انداز پتہ چل رہا ہے، سنتے یار جلال میں آ جائیں گے، کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جن لعینوں نے میرے بعد میرا دین بدل ڈالا ان کو میری آنکھوں سے دور کر دو، ان کو دفع کر دو۔ وہ نبی جو پردہ دے کر گیا، اسی نبی کے نام پر منائے جانے والے ولادت کے دن ہم اپنی بہو بیٹیوں کو نکالیں؟ اسی نبی کے نام کا پیچھے لگاؤ بینر اور آگے لڑکی رقص کرے اور ساری دنیا دیکھے؟ یہ دین ہمارے نبی کا نہیں ہے۔ ہمارے نبی کا دیا ہوا دین تو بڑا پیارا، بڑا مہذب، اس کے اندر 5 وقت کی نماز ہے، اس کے اندر روزہ ہے، اس کے اندر زکوٰۃ ہے، اس کے اندر حج ہے، اس کے اندر عقیدہ بہترین ہے، اس کے اندر اخلاق اچھے ہیں، اس کے اندر دعوت ہے، اس کے اندر دیگر اچھے اچھے کام ہیں۔ یہ ہے ہمارے نبی کا دیا ہوا دین۔ آؤ مسلمانوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں اور ان پر یقین رکھیں، محمد الرسول اللہ کی حیثیت میں، صرف محمد بن عبداللہ کی حیثیت میں نہیں، محمد الرسول اللہ کی حیثیت میں، اور اس طرح مانیں، اس طرح سے چلیں جس طرح صحابہ چلے۔ پھر جب اس طرح چلیں گے نا، پھر آپ دیکھیے دنیا میں بھی کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی، اور آخرت کی کامیابیوں کے وعدے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں دے گئے۔ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ پیارے بھائیوں اور محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بات کے کرنے کا موقع دیتا ہے اللہ اس کو پورا بھی کر دیتا ہے۔ الحمدللہ اس وقت اس پورے مرکز میں جو بجلی چل رہی ہے یہ سولر سسٹم کی بجلی ہے۔ الحمدللہ کل اللہ کے فضل و کرم سے میٹر بھی لگ چکے،
ہم اپنے باپڈا والے بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ویسے تو 4 مہینے کا ٹائم تھا، لیکن ماشاءاللہ 24ویں دن آ کر انہوں نے الحمدللہ یہ لگا دیا۔ اس وقت میرے عزیزوں 11 کلو واٹ سسٹم جو ہے وہ الحمدللہ رننگ میں ہے۔ مزید بھی ضرورت ہے، اب ہم نے پلیٹیں انشاءاللہ العزیز ایڈ کرنی ہیں۔ سر دست 20 پلیٹوں کی ضرورت ہے۔ تو یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، اس وقت آپ کو پتہ ہے ڈالر کے اتار چڑھاؤ سے قیمتوں میں فرق تو آتا ہی ہے۔ 45,000 روپے کی ایک پلیٹ ہے 550 واٹ والی۔ آپ دیکھو نا، پنکھے چل رہے ہیں، لائٹیں چل رہی ہیں، صبح سے ماشاءاللہ بچے قرآن پڑھ رہے تھے، بچیاں پڑھ رہی تھیں، یہ کتنا اجر و ثواب ہے۔ شاید ابھی ہمیں اتنا اندازہ نہیں ہے، قیامت کے دن جب ایک ایک ہمیں ضرورت ہوگی نیکی کی، پھر انشاءاللہ یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو میں آپ کو اطلاع دینا چاہتا ہوں، میری آپ سے ہمیشہ کی طرح بڑی والہانہ محبت بڑی گزارش ہے، اللہ کے دین کے اس مرکز کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے کوئی ایسے خوش نصیب حضرات خواتین 20 کی تعداد میں جو ایک ایک پلیٹ ذمہ لے لیں۔ بار بار میں بھی نہیں چاہتا کہ آپ کو میں توجہ دلاؤں، لیکن ضرورت بھی ہے، اور یہ ضرورت آپ کے سامنے نہیں رکھنی تو پھر کس کے سامنے رکھنی ہے، یہ بھی تو مسئلہ ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے پہلی فرصت میں یہ عمل مکمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ 20 کلو واٹ کا سسٹم لگ جاتا ہے تو پھر اوپر نیچے جتنا مرکز ماشاءاللہ آباد ہوتا ہے، یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری بنیادی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ ٹارگٹ ہمارا انشاءاللہ 100 کلو واٹ تک پہنچنے کا ہے، کیونکہ جتنا ماشاءاللہ اس مرکز کا پھیلاؤ اور پھر اس کے ساتھ ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز اللہ اس کو بھی پورا کرے گا۔ ایک تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہم سے بات کروائی اور اس اللہ نے پوری کی ہے۔ کرتے ہم میں اس اللہ پر یقین رکھتے ہوئے پوری اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا دے۔ آپ کو پتہ ہی ہے پچھلا جو اگست کا بل آیا وہ 4,24,000 سے زائد تھا۔ اتنے بل بھرتے رہے، انشاءاللہ اب آگے آنے والا کل کے بعد جو آگے بل آئے گا نا، انشاءاللہ آپ خود محسوس کر لیں گے کتنا فرق پڑ جاتا ہے اللہ کی توفیق سے۔ تو وہ بل بھی ہم نے جو دوست احباب نے توجہ دی تھی، کہا تھا ہم ادا کریں گے، نہیں کر پا رہے۔ ظاہر بعض اوقات بندہ سوچتا ہے یار اتنا کو ہوگا، لیکن یہ تو بہت زیادہ آ گیا ہے، تو وہ بھی ہم نے اللہ جزا دے ہمارے بھائی کو، انہوں نے کل اس کو ادا کر دیا ہے۔ کچھ رقم الحمدللہ آ گئی تھی وہ شامل کر دی، بقایا جات ہمارے اوپر قرض ہیں۔ آپ ان سب باتوں کی طرف توجہ رکھا کریں۔ دیکھو میرے عزیزوں، جتنے کام ہوتے ہیں نا دیکھ کر خوشی بھی اتنی ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں باہر کے لوگ آتے ہیں بیچارے، چلو ان کا بھی حق ہے، لیکن اتنا اطمینان نہیں ہوتا۔ کو بندہ آتا ہے جی ہمارا مدرسہ ہے، ہماری ہم نے دیکھا تو نہیں نا، اس کی زبان پر یقین رکھنا ہے۔ اب یہاں پر مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ لو جی ہمارا مدرسہ ہے، بچے پڑھ، آپ ماشاءاللہ آنکھوں والے دیکھتے ہیں ان کو۔ آپ اوپر تشریف لے کے جائیں، اوپر ماشاءاللہ درس نظامی کے بچے پڑھتے ہیں، ساتھ والے حصے میں خواتین تشریف لائیں، دیکھیں ماشاءاللہ بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ یہاں تو ماشاءاللہ نماز پڑھنے والے 4 لگی ہوئی قرآن پاک حفظ قرآن کی کلاسیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ لہذا میرے عزیزوں یہاں پر ہمارا زیادہ حق بنتا ہے۔ پرسوں ترسوں نا میں نے ایک بھائی کو کہا، اللہ نے دل میں بات ڈالی، وہ کہتا جی میں فلاں جگہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھ لینا، میں نے آپ کو بتا دیا ہے، فرض آپ کا یہاں پر بنتا ہے، کیونکہ آپ یہاں کے نمازی ہیں، مقامی ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو پوچھ لیا آپ کی جو اپنی جگہ تھی وہاں پر میرے گھر کے لیے یہ ضرورت تھی کیوں نہیں پوری ہوئی، تیرے علم میں آ گئی تھی نا، تو نے کیوں نہیں پوری کی، پھر بتا دو ہمارے پاس اس کا کیا جواب ہے۔ اللہ کو تو نہیں نا کہہ سکتے اللہ فلاں جگہ کرتا رہا، اللہ کو تو سب پتہ ہے کس کے پاس کتنے اسباب و وسائل ہیں۔ یہ میرے عزیز و فکر کی بات ہے، جب ہمارے علم میں بات آ گئی آگے بڑھ چڑھ کر اس کو پورا کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا، آپ نے مجھے نہیں دینا، آپ نے کس کو دینا ہے؟ کس کو دینا ہے؟ اللہ کو دینا ہے۔ تو جس اللہ نے دیا ہے اسی کو واپس دینا ہے۔ وہ کہتا پھر جب میں ریٹرن کروں گا نا میں کسی کا ادھار نہیں رکھتا، بڑھا چڑھا کے دوں گا۔ آخری گزارش، ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، اس وقت دینی لوگ، دینی ادارے یہ دشمن کی ہٹ لسٹ پر ہیں، بھارت انڈیا کی بڑھتی ہوئی بدمعاشی وہ سب کے سامنے ہے۔ ہم کہا کرتے تھے اس ملک کے اندر افراتفری، قتل و غارت گری، اس کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے۔
اب دیکھو کینیڈا کے اندر دیکھ لو، وہاں کا وزیر اعظم پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتا ہے ہمارے ملک کے اندر ایک سکھ رہنما کا قتل ہوا، پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ انڈیا کا۔ لیکن انڈیا کو کوئی دہشت گرد ملک قرار دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ G20 کروا رہا ہے، کانفرنسز کروا رہا ہے، دنیا کے سارے ملک آ رہے ہیں، اس کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، اور وہ ملکوں کے اندر اردا گرد اپنے ہمسائے ممالک کے اندر بدامنی پھیلا رہے ہیں۔ ہاں، دنیا کے لوگوں کو اس بات پر سوچنا چاہیے، اور میرے عزیزوں ہمارا یہ فرض بنتا ہے ہم بھی ان چیزوں سے آگاہ رہیں۔ ابھی کل یا پرسوں بھی کراچی کے اندر ایک اور عالم کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ کبھی سیاسی طور پر، کبھی مذہبی طور پر شیعہ سنی فسادات کروا کر یہ اس ملک کے امن کو تباہ کرنے کی کوششیں ہیں، انشاءاللہ خبردار بھی رہنا ہے اور اللہ سے دعائیں اور التجائیں بھی کرنی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اس ملک کے عوام و خواص کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ اس ملک کو عروج عطا فرمائے، اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے، اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔